سیرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 مارچ ہے، 6 شعبان المعظم ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، بہترین ساعتوں کے ساتھ، بہترین لحظات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ذکر محمد و آل محمد کو مزید سے جو ہے وہ جاری کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے، جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع بھی سیرت و کردار امام زین العابدین علیہ السلام رہے گا۔ آپ کو مختلف القابات کے ساتھ اور بہت کچھ مورخین اور محدثین نے آپ کی عالی مرتبہ شخصیت کے حوالے سے جو ہے قلم بند کیا۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے مولانا سید عبد الحسین موسوی صاحب قبلہ۔ آپ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، اور ان ایام کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ استفادہ کریں آپ کے علم سے۔ تو تھوڑی سی تمیزی گفتگو کے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ ہم آغاز کرتے ہیں امام کی سیرت و کردار کے قبلہ روشنی ڈالیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، بسم اللہ انفقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی۔ اعیاد شعبانیہ سبھی مومنین کی خدمت میں بہت بہت مبارک۔ یہ وہ اکلوتا مہینہ ہے جس میں محمد و آل محمد کی خوشیاں بانٹنے کا مہینہ رہا ہے، اور مومنین کی خوشیوں کا مہینہ رہا ہے، اور جس میں خاص کر جو کربلا کے تابناک ستاروں کی آمد اسی مہینے کی رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عباس علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، تا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف تک۔ تو اس حوالے سے شعبان کی جو اپنی معنوی فضیلت ہے، اس میں ان حضرات کی کربلا کو خلق کر کے اسلام کی ضمانت حاصل کرنے والوں سے لے کر کربلا کا تفسیر نافذ کرنے والا قائم علی محمد امام زمانہ کی ولادت سے معلوم پڑتا ہے کہ اس مہینے میں بہت ساری جامع خصوصیات ہیں۔ اور ابھی اگر ہم آج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی پر بات کریں، ولادت ہے آپ کی، اور یہ ولادت ہم آج کے صاحب عید امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے، اور اسی حوالے سے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف کے نائبین ہیں، مراجع اعظام تقلید ہے، ان کی خدمت میں مبارکبادی عرض کریں گے، اور اسی طرح جو نائب اماموں کے ذریعے سے امام زمانہ سے وصل ہونے والے مومنین، شیعان محمد آل محمد، مومنین مومنات ہیں، ان کی خدمت بھی مبارکبادی عرض کریں گے۔ اور اس امامت کے ایسے تابناک سورج اس افق کے جو قرآن کی اس مجاہدت کا جیتا جاگتا ثبوت اپنے زمانے میں رہے، اور جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حفاظت کا مکمل اہتمام کیا۔ آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی بہت ہی جامع ہے، نام کے اعتبار سے بھی، جس طرح اللہ کے رسول نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دے کے یہ بتایا کہ قرآن کا میدانی اجرا کرنے والا علی ہیں، اور دوسرا علی ثانی کہنے والا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے اپنی سیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا وہ گوہر
اس کا نکھار دنیا کے سامنے رکھا، وہ بھی ان شرائط میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف رسول رحمت کے دین کو جو تحریف کرنے کی جو تحریک چلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی، اور کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح ان کے رسالت کو ختم کرنے کا اور اس درسگاہ کا ہر تحریک کن لوگوں نے چلائی تھی؟ کون لوگ تھے یہ جو چاہتے تھے کہ دین مبین کو ختم کر دیا جائے؟ جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنا نظریہ پیش کیا اسلام کے بارے میں، قرآن کے نظریہ کو رد کرتے ہوئے، اور جس نے کربلا کو وجود میں لایا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اس قرآن کے اس سیرت کو پھر زندہ رکھا۔ آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو جامعیت ہے شخصیت میں، قتل گاہ میں امامت پہ فائز ہوتے ہیں، اور ایسے حالات میں جبکہ ہمارے درمیان ایک اصطلاح ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام صرف بیمار کے حد تک یاد کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو واسطہ دیتے ہیں امام زین العابدین کا، جبکہ ایسا اس کا یہ فکری سطح بہت ہی سطحی ہے کہ ہر مجاہدت کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو وسیلہ قرار دینا ہی قرآن اور کربلا کو سمجھنے کا مفہوم بتاتا ہے، کہ جس نے ان شرائط میں جنہوں نے یہ خاکہ تیار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور قرآن کے جو سیرت، قرآن کی تعلیمات کا انحراف کر کے، تحریف کر کے رائج بنا دے، وہ سارا جو کام امام زین العابدین علیہ السلام نے ختم کر دیا، اور 40 سالہ عمر میں جو وہ سیرت تھی اس کو بالکل نابود کر کے، ایک اگرچہ اس میں دوسرا انحراف پھر آ گیا، کہیں تحریکیں ہوئی، پھر بنی عباسیوں نے اس کا سوئی استفادہ کیا، مگر جو بنیادی جو جیسے ایک تحریر نے اس کو تعبیر پھر یوں کیا گیا کہ اسلام کی 2 تعبیریں ہیں، یا تو ہے یزیدی اسلام یا ہے حسینی اسلام، اور یہ تعبیر کو زندہ رکھنا اور اس کی شناخت ظاہر کرنا یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام اپنی اس حکمت عملی سے، جس نے ہر ایک انسان اور ہر فکر پہ ایسا غلبہ طاری کیا تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ان لوگوں کے خلاف لب کشائی کریں جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کربلا میں ایسا سلوک کیا امام حسین علیہ السلام کی شکل میں، تو پھر عام انسان اور عام مسلمان کی جرت ہی نہیں بنتی تھی کہ اس فکر کے مقابلے میں اپنی فکر ظاہر کرتے۔ تو اس فکر کی کاٹ امام زین العابدین علیہ السلام نے کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہی یہ حکمت رہی جس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تحریف سے بچ گیا، کیونکہ جو ایک ایسی مثال قائم کی گئی تھی کربلا کو خلق کرنے سے کہ اب کوئی بھی کہ جسے بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے ہاتھ سے قتل ہوا، کیونکہ یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح قرآن اس حد تک، اسلام اس حد تک تحریف ہوا تھا، مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ 2 اصطلاحیں الگ کر دی۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا دین ہے، اور دوسرا اسلام خشونت اور دہشت گردی کا دین ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دین ہے۔ جب بھی ہم قرآن کی تعبیر بھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
اہل بیت کے اگر ہم لیں، کیونکہ اس آیت کو، آیت تطہیر کو بعض دیکھیں کہاں تک تحریف کیا جاتا ہے. وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اہل بیت اپنے گھروں میں ہی رہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسلام کے دور کے پہلے کے زمانے کی طرح ظاہر نہ ہو جائیں. یعنی اگر اہل گھر کی بات ہے تو یہ باتیں ان میں نہیں آنی چاہیے کہ وہ گھر سے باہر آنے والے نہ افراد نہ ہوں، اور جاہلیت کے دور کی خصلتیں ان میں نہ پائی جائے، نہیں ہونی چاہیے. اور واقعی من الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے والے ہونے چاہیے. وآتین الزکات، زکات ادا کرنے والے ہونے چاہیے. وآتین اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے اہل بیت ہونے چاہیے. تو پھر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کا مصداق پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس اگر گھرانے کی کوئی کہتے ہیں کہ ازواج بھی اس میں آتے ہیں، اصحاب بھی آتے ہیں، کوئی بھی آتے ہیں، نہیں، صرف وہی آئے گا کہ جو اس اصول کے اعتبار سے جن میں یہ صلاحیت، یہ نمونے تطہیر جس میں ظاہر ہو، ثابت ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں بھی کس طرح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے ہم نے یاد کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. وَفِقْنِي لِطَاعَةِ مَنْ سَدَّدَنِي وَمُتَابَعَةِ مَنْ أَرْشَدَنِي. ہمیں کس کی اطاعت؟ اے اللہ مجھے اس کی فرمان برداری کرنا سکھا اور اس کی فرمان برداری کرے جو مجھے استحکام بخشے. وَمُتَابَعَةَ مَنْ أَرْشَدَنِي، میں اس کی اتباع کروں جس سے میں کمال حاصل کروں گا. اور کمال کا وہ راستہ دکھانے والا ایک معصوم امام ہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا مصداق کہلائے. تو تبھی کہ جب یعنی اس طریقے سے اب اگر ہم صحیفہ سجادیہ کی بات کریں گے، صحیح. اچھا، اس میں میں صحیفہ سجادیہ پہ بھی آتا ہوں. امام کے بہت جو ہے وہ القاب ہیں، اور جس میں آپ زین العابدین کے لقب سے جو ہے بہت زیادہ معروف ہیں. اگر بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کو علی ابن الحسین سے شاید نہ سمجھ سکیں، اگر ان کے سامنے زین العابدین کہا جائے تو وہ فوراً جو ہے وہ چوتھے امام کی طرف ان کی نگاہ جاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس لقب سے زیادہ معروف ہوئے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی کثرت عبادت اور وہ مناجات، اور جس طرح یہ جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن امام زین العابدین علیہ السلام کو اسی خطاب کے ساتھ یاد کیا جائے گا، پکارا جائے گا کہ کہاں ہے زین العابدین. اور وہاں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عبادت کا مصداق کس حد تک امام زین العابدین میں بروز کر گیا. ہم نے کیونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ اس طرح ہے کہ ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ اور نقل ہوتا رہا ہے پوری تاریخ میں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ ان سے کبھی نماز شب چھوٹا نہیں ہے. مجھے لیاقت نہیں ہے جملہ کہنے کی، مگر اس مناسبت سے جرأت حاصل ہوتی ہے. اور صرف روز عاشور کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا گیا کہ صرف ایک رات جناب زینب سلام نے بیٹھ کے نماز شب پڑھا. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہا کہ مجھے اپنی نماز شب میں یاد کیا کرو. اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی اماں زینب سلام اللہ سے دعا کرتے رہے. اور یا امام زین العابدین علیہ السلام جب عبادات مولا امیر المومنین کو دیکھتے ہیں
تو وہ کیونکہ جو صحیفہ فاطمہ اسی میں ہے، تو وہ اس کو نیچے رکھ کے کہتے ہیں اللہ اللہ، بس امیر المومنین ہی بس یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم وہ پہلو بھی دیکھیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ قیامت کے دن امام زین العابدین علیہ السلام کو زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت کے نام سے پکارا جائے گا۔ وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں کس کے ہاتھ امامت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چوتھا جانشین کن شرائط میں کیسا وقت کا امام رہے ہیں۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے القاب جو دیکھتے ہیں، ہر ایک لقب سے ہمیں اس زمانے کی شرائط کو خلاصہ ملتا ہے کہ زمانہ ایسا ہوا تھا کہ جو چیزیں محو ہو چکی تھی، جب عبادت کے مفاہیم اور معنی ابھی گم ہو گئے، کہ مدینے کی وہ حالت تھی، مکے میں وہ حالت تھی کہ جو جس طرح ابھی بن سلمان بھی حرمین شریفین کے ارد گرد وہ فضا قائم کرنا چاہتا تھا، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کا دور بھی یہ تھا، مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے اسے زندہ کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ ہر قوم میں اپنے رسول جو بھی مبعوث کیا تو اس نے کہا اَنِ اعْبُدُ اللَّهَ، اس نے یہی تو بندگی کو دعوت دیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی عبادت کا مصداق جو تمام انبیاء کی سیرت رہی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں اور کربلا کے دور کے زمانے کے بعد یہ شرائط بہت ہی سنگین تھے جس طرح ابھی ہیں۔ ابھی اگر ہمیں خادمین حرمین شریف لانے والا وہی یزیدی دور کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے ہیں ہمارے میں، کس طرح قرآن کے خلاف اسلام کے اصولوں کے نسبت شبہات ایجاد کی جاتے ہیں، اور یہ ایک دفعی سلسلہ نہیں ہے، یہ وہی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہمیں اس زمانے میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت ہی ہم امام زین العابدین کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اسی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اگر ہم طاغوت کے مقابلے میں آئیں گے، ہم بندے خدا بنیں گے، اور امام العابدین کہنے کا لقب یہی بتلاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے طاغوت کی جڑیں کاٹ کر دی اپنی عمل سے، اور یہ مجاہد امام جس نے اسلام کی اصلاح کے لیے وہ ایسی تحریک چلائی جس سے وہ فکر اور معاشرہ اس کی اصلاح ہوئی، جب فکر ایسی بنی تھی کہ امام حسین السلام کو شہید کرنا زین العابدین اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا مصداق بن جاتے ہیں، تو راستہ ملتا ہے کہ ہے یا تو اسلام یزیدی ہے یا اسلام حسینی ہے، اور اس اصطلاح کو امام زین العابدین اپنی سیرت سے ثابت کر دکھاتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھوڑا سا جو ہے وہ ناظرین پروگرام کے کینوس کو اور وسیع کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو تھوڑا وقت ہوتا ہے اور پوری کوشش ہم کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں آپ کے ذہن عالیہ تک منتقل کی جائیں، خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے نوجوان بہن بھائی ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ اس طرف توجہات ان کی مبذول کرائی جائیں، تاکہ وہ زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر توجہ حاصل کریں کہ امام کا محبین اپنے محبین کے ساتھ اور اپنے جو ان کے دشمنان تھے ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے۔ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ سخت ترین دشمن عجیب و غریب قسم کی گفتگو فرماتے ہیں، مگر جب امام ان سے گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی اس رحمانہ گفتگو کے اوپر
اس عالمانہ گفتگو پر بعض دشمنان جو ہیں وہ اپنی جہالت پہ بہت شرمندہ ہوئے. یہ سب کچھ تاریخ میں لکھا. میں چاہوں گا اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. وہ ساری حقیقت جو امام زین العابدین نے ان شرائط میں ظاہر کر دیے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ اسلام کی حالت وہاں کن شرائط میں حاکم تھی. اگر جہاں پر ہمیں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر آپ سے جاہل کے ساتھ سامنا ہوگا تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زین العابدین علیہ السلام کو ایک شامی ملتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا فرزند ہے. یہ تو امام تو دور کی بات سمجھنا تو مانتے ہی نہیں. تو علی مرتضیٰ علیہ السلام کے شام والے بہت ہی کینہ رکھتے تھے. تو انتہائی غلیظ ادبیات کے ساتھ امام کے ساتھ برخورد کیا. امام حسین علیہ السلام کی توہین کی، امام حسن مجتبیٰ کی توہین کی، امام علی علیہ السلام کی توہین کرتے رہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کا حال پوچھ رہے تھے کہ کیا تم یہاں پرائے تو نہیں ہو، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کیا تم تھکے ہوئے ہو. تو اس طریقے کو ایک غلاظت آمیز برخورد کر کے وہ اس کی تکلیف جاننے کی کوشش کرتے رہے. اور وہ طرف یہ برخورد دیکھ کے تعجب کر رہا ہے تو آپ کو ہمیں تو کہا تو آپ نہ مسلمان ہیں، آپ کا کوئی دین ہی نہیں، آپ لوگ کافر ہو. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ جو جس طرح میں آپ سے پیش آ رہا ہوں آپ کسی اور طریقے سے پیش آ رہے ہیں. تو وہاں پر اس قرآن کا اس کا مصداق سمجھ میں آتا ہے کہ قالوا سلامن، قالوا سلامن، اس جاہل کو کہنا سلام کرنا نہیں ہے کہ سلام علیکم، یعنی اس کے دکھ اور اس کے درد کو اور اس کے جو جس سے وہ متاثر ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام ہر زمانے میں بچانے کا راستہ بتاتے ہیں. یہ سیرت ہم نے انہیں دعا کی شکل میں اس زمانے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اس میں انہیں صحیفہ سجادیہ میں سیاست بھی ہے، سائنس بھی ہے، سماجی مسائل بھی ہے، حقوق قضایا کے مسائل کا حل بھی ہے. تو جملہ مسائل کا عرفانی سیر سلوک ہے. تو مگر اس زمانے میں اس کو یہ کہا گیا کہ یہ دعا ہے. جب اس کا عامل سامنے نہ آئے، ہم کہیں گے بھئی قرآن میں تو لکھا ہے سلام، اگر ہمیں جاہل گالی دے کے ہم کہیں السلام علیکم، کیا وہ برخورد ہے؟ نہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا یہی طریقہ رہا. حتیٰ جہاں کربلا میں خطبے کے ذریعے سے وہ ساری خباثت جو یزید کی تھی اور جن کی وہ پیروی کر رہا تھا، تو وہ اسی ادبیات کے ساتھ شام میں داخل ہوتے ہیں. تو ایک شخص بہت ہی غلیظ طریقے سے برخورد کرتا ہے کہ ان کے امیر کو ان کو کامیابی ملی ہے، ان کے اسلام کی کامیابی. کئی غیر شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں اسلام نے جیتا ہوتا ہے کہ یزید نے جیتا ہے. تو اس وہ جو خوشی کرتے تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ بزرگ آپ نے قرآن پڑھا ہے، کہا کہ بھئی آپ تو کافر لوگ ہو، آپ کو کیا قرآن تھا، آپ کو قرآن پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے آپ کو. جس طرح بھی آپ دیکھتے ہیں ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں کافر کہا جائے، کیونکہ ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ ہاں ہم طاغوت کے کافر رہے ہیں. علیہ السلام جس کا مصداق ہے ان عبد اللہ واسلم، طاغوت کا میدانی وہ شاہکار ہے جس نے میدان میں نہ صرف اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر دے کر وہ
ان عبد اللہ ویسے نے طاغوت کا مصداق بتایا، مگر امام علی ابن الحسین زین العابدین نے وہ سیرت دکھائی جس سے صبح قیامت تک قرآن بھی محفوظ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ رہی، اور یہ تشیع کی وہ رگ زندہ رہے. طاغوت کا کافر یعنی مومن، طاغوت کا کافر یعنی عبد اور طاغوت کا دوست، فمن یکفر بالطاغوت فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، وہ ہو گیا شیعہ کہ وہ طاغوت کا کافر ہے اور اللہ کا مومن ہے. اور جب یہ شام یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ تو کافر ہو، یزید کے خلاف تم آپ کھڑے ہو گئے ہو، تو امام حسین علیہ السلام آیات تلاوت کرتے رہے. کہا کہ آپ کیوں یہ چیزیں تلاوت کرتے ہیں؟ کہا کہ اگر زمین پر علی ابن الحسین زین العابدین کے بغیر کوئی دوسرا مصداق ہے، اللہ گواہ ہے. تو وہی ایک شامی پھر جس طرح آپ دیکھیں کہ پشاور میں مسجد میں کن لوگوں نے شہید کیا؟ نمازیوں کو. اور یہ وہی سیرت رکھنے والے ہیں، اور جن کو یہ شہادت نصیب ہو گئی وہ کوئی گھاٹے کا سودا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا سودا ہوا. وہ نماز میں حاضر ہو کے سودا کرنے گئے تھے اللہ کے ساتھ، اور شہادت پا کے اس سے بڑا انہوں نے حاصل کیا. اور جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے، امام زین العابدین علیہ السلام کو کافر کہنے والے تھے، وہ ان کے جو پشاور کے جامع مسجد میں شہید ہو گئی، ان کے لیے بھی وہی مصداق بنا. اور اس طریقے سے ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی جو سیرت کے پہلو اگر ہم دیکھیں گے، ہمیں اپنے زمانے میں رائے حل نظر آ رہا ہے کہ ہم نے مسائل کو کیسے نپٹنا ہے، کن شرائط کو کیسے دیکھنا ہے. اگرچہ ہم نے اس کا عنوان بدلنا ہوگا، ہم نے سیاست کرنی ہوگی، مگر عنوان بدلیں گے. ہم نے طاغوت سے لڑنا ہوگا، ہم نے اصطلاح بدلنی ہوگی. جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اس ساری حکمت کا نام صرف دعا رکھا. ہم اگر نماز میں مناجات کرتے ہیں، امام زین العابدین سے منقول ہے. ہم ہلال دیکھتے ہیں تو امام زین العابدین جی اگر جن بعد از کربلا ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے یزیدیت کا کہ جو شہادتیں ہو چکی ہیں، اسرائے اہل بیت جو ہے وہ اسیر ہو کے کشاں بکشاں پھرائے گئے، اور یقیناً اصحاب قید کے معاملے سے عجیب تر اس کو ٹھہرایا گیا. اور اس طرح سے جو ہے وہ نبیزادیوں کا بازاروں میں لے جایا جانا، تماشبینوں کو جمع کرنا، حرمت اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے وہ وہاں پر ایک تمسخرہ اڑانا، ان تمام چیزوں کے بعد جب مدینے میں امام زین العابدین صاحب، کیونکہ امام کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی مسئولیت بنتی ہے کہ دین ڈوبنے نہ پائے، اس سے سورج غروب ہونے نہ پائے، تو وہ کیا اسلوب تھا، کیا طریقہ کار تھا کہ اس قدر شدید ترین دور میں کہ ابھی کربلا ہوئی ہے اور ابھی آپ اسیری سے واپس آئے ہیں، اب آپ دوبارہ سے دین کی مہار کو جو ہے وہ اس کی زمام آپ کے ہاتھ میں، آپ نے اس کو گھٹا ٹوپ عموی یزید اور یزید کے باپ معاویہ نے جو اندھیرا پھیلایا تھا اس سے نکالنا ہے. وہ کیا اسلوب تھا؟ وہی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے قائم کیا ہوا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر خم میں سارے مسلمانوں کے ساتھ بیعت لینے کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو واقعہ پیش آیا اور خلیفہ بنایا گیا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خلیفے کی خدمت اس میں دربار میں حاضر ہو کے مطالبات کرتے ہیں. اور مطالبات میں ایک مطالبہ فدق کا ہوتا ہے، اور فدق نکارا جاتا ہے، فدق نہیں دیا جاتا ہے. کیا فاطمہ زہرا سلام کو فدق کی ضرورت تھی؟ فاطمہ زہرا سلام نے یہ چیز قلم بند کر کے رکھنا چاہتی ہیں صبح قیامت تک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تحریف ہو چکا ہے، اور اگر تحریف نہ ہوتا تو یہ معمولی مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں بنایا جاتا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی بتایا کہ عبادت، یعنی عبادت ختم ہو گئی تھی، یعنی ایسے شخص کی اطاعت کریں متابعت من سددنی، من ارشد اس کی اطاعت کرنا، من ارشدنی، وہ ختم ہو گئے تھے.
اور جو جس طرح امام یہ سارے اماموں کا سیرہ رہا ہے، مطلب حضرت، کیونکہ ایک سیرت کا ایک بڑا جامع جواب دینا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کو، جو ابھی بھی بہت ساری محافلوں میں بحث ہو رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے ہی نہیں کوئی، کہ اگر یہ تو حضرت علی علیہ السلام بھی اہل سنت ہی تھے، امام حسن بھی اہل سنت ہی تھے، امام حسین بھی اہل سنت ہی تھے، تو یہ کہاں سے شیعہ ہو گئے؟ وہ بھی خلفائے راشدہ وغیرہ کو امام مانتے وغیرہ تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ امامت کا وہ سلسلہ وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقت آدم سے لے کر وجود میں تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کا نور علی مرتضی اور علی مرتضی کے پشت سے 12 جو امام ہیں ان کا نور، اور اس کا جو عملی جو خاکہ صحیفہ سجاجیہ میں ہمیں دعاؤں کی شکلوں میں ہمیں موجود ملتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس زمانے میں قرآن اور قرآنی تعلیمات یعنی اسلامی تعلیمات کی تمام شقیں مسخ ہو چکی تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام اسے زندہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اور یہ جو 12 اماموں کا سلسلہ کہ اہل سنت بھی 12 اماموں کو مانتے ہیں، مگر کسی دوسرے عنوان سے، مثلا جو صوفی تصور ہے، ہم تو صوفی تصور کو نہیں مانتے ہیں، عرفان ایک دوسری چیز ہے، مگر امامت کا جو تصور ہے، تسلسل ہے کہ امام 12 خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ امام زین العابدین نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی واضحات کو اپنے اس سیرت اور اپنے اس صحیفہ سجادیے کے ذریعے سے قلم بند کر کے وہ سیرت امامت کی کہ ہر زمانے میں ایک ایسا صالح وقت کی ضرورت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حفاظت کر کے اس کو معاشرے میں نافذ کر سکتا ہے۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت سے ہی اس کا مقدمہ بنا کے امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک فکری مرکز قائم کرنے کی پہل کی، اور وہی فکری مرکز وہ جو پہلی جسے یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی وسیع طریقے سے وہاں پر وہ تعلیم اس کی وسعت دی، اور جب یہ وسعت آئی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہی کاوشوں کا نتیجہ تھا، جس سے وہ امامت کی وہ شک بھی اپنی جگہ واضح رہی۔ اگر دیکھا جائے کہ سیاسی حالات کس طرح کے تھے، وہ سیاسی حالات، عین سیاسی حالات اس وقت بعد از کربلا فوراً جو ہے وہ اس وقت کیا سیاسی حالت تھے، امام کا دور کس طرح کا تھا، وہ تبلیغ کے انداز کیا تھے؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ دعاؤں کے ذریعے سے پوری سیاست الہیہ انجام پاتی ہے دعاؤں کے سلسلے سے، کہ کیا یہی ایک ذریعہ باقی تھا؟ اس زمانے میں امام جس راستہ بتاتے، میں نے دیکھیں ابھی بھی آپ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کا بڑا ہی نام ہے، ان کے بزرگوں نے دین کی خدمت کی ہے، دادا پرداداؤں نے دین کی خدمت کر کے لوگوں کے دلوں میں کے اذہان میں ایک جگہ بنائی، مگر ان کے اولاد یہ یزید سے بدتر عمل کرنے والے ہیں، مگر ان کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا۔ وہ دینی گھرانے کے چشم چراغ ہیں مگر ان کی کوئی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخالفت کر کے جو عام خام ذہن ہے عوام کی، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ جو یہ خباثتیں کرتا ہے یہ وہی ہے جس میں وہ روتا ہے۔ ان کی خاموشی یہی بتاتی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف کہ جب تک لوگوں کو یہ ذہن پختہ نہ ہو، وہ اس لباس جس سے قرآن کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، قول و فعل کا جب آپ اس کو ایک کسوٹی نہیں رکھیں گے کہ جو انسان کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے کہ نہیں، کوئی کہنے پہ کوئی کرنے پہ کوئی، مطلب ہمارے دادا پردادا ایسا کرتے تھے، تو جب ہم اس زمانے میں ایسے بڑی مثالیں دیکھتے ہیں کہ بھئی بڑے بڑے نام ہیں، علمی گھرانے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، مگر ان کی جو نسل میں کوئی ایک فرد نکلتا ہے وہ کام کرتا ہے شاید اگر آج کے زمانے میں یزید ہوتا وہ بھی نہیں کرتا۔
مگر اس پہ جو جانتے ہیں اس بات کو سب پہ عیان کیوں نہیں کرتے ہیں, ڈونڈورا کیوں نہیں پیٹتے ہیں؟ کیوں؟ جو خام ذہن ہے, جو اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ان کے اذہان خراب ہو جائیں گے, ان کے عقائد خراب ہو جائیں گے, اور وہ اس سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے. وہ کہیں گے نہیں جیسا نہیں تو یہ ہے اس پھر کے کیا باپ ایسے اس کے باپ تو دادا کیا بھی ایسے ایسے ہی شخص کو ہوں گے. تحمل کرتے رہیں؟ یہ تو ایسے شخص کو تحمل کرتے رہیں جو اس کا اہل نہیں ہے, اس کو ہاں ممبر دے ہاں, دیں جو اس کا اہل کیونکہ نہیں ہے. نہیں, کیونکہ یہ جو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہی علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اس سیرت کو اختیار کیا. صرف جو خام ذہنیں ہیں, جو صرف ظاہر کو دیکھ کر قضاوت کرتے ہیں, وہ دین سے منحرف نہ ہو جائے, وہ دین سے دور نہ ہو جائے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح اس شرائط میں کی کہ اگر وہ کل شرائط پیش آتے ہیں تو ان مسلمانوں کا کیا کیا جائے. امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی, اس لیے تاکہ کم سے کم یہ شاخص تو ایک قائم رہے, اتنی انہیں ایک کھلونا نہ بنے اس اقدار کا. مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے یہ چیز بتایا کہ کہاں کہاں پر خامیاں ہیں, جسے آپ حاکم بتا رہے ہو, جسے آپ ولی امر بتا رہے ہو, وہ کس اچھا طریقے سے اس میں ایک کام رسول اور نہیں اللہ ہو صلی اللہ سکتا؟ علیہ وسلم کی اطاعت. جی اس میں اور اس میں ایک کام اور نہیں ہو سکتا جو ہم کرتے ہیں اپنی مجالس کے سلسلے, اپنی مجالس کے حوالے سے کرتے ہیں, کہ وہ جو ذہن ہے جو کہ اگر ڈائریکٹلی جو ہے وہ حملہ کیا جائے تو ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے اور عقائد خراب ہو جائیں گے, مگر ہم اپنی مجالس کے ذریعے سے, اپنے ممبر کے ذریعے سے, اپنے دروسوں کے ذریعے سے, ہمارے واعظین سالہ سال سے کام کرتے چلے آئے کہ لوگوں کی ذہنی جو شعور کی ان کی منزل ہے ان کو بڑھاتے ہیں, اس میں سعود ان کے جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں, ان کو باشعور بناتے ہیں کہ وہ اصل کو اور اصل کی کاپی کو جو ہے ڈپلیکیٹ کاپی جو اصل نہیں ہے اس کو پرکھ سکے. کیا ہمیں اس کے اوپر مزید کام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کام 350 دن کرنا ہے, 10 دن کو نہیں. صحیح. عاشورہ جو ایام تبلیغ ہے, ایام عاشورہ کے جو عشرہ بنتا ہے, اس عشرے میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی مجلس میں کوئی غلط بھی کرے صحیح بھی کرے, یہ اس دن کیونکہ خلاصہ ہونا چاہیے کہ میں نے 10 دن کو چھوڑ کر اس سال بھر میں اس اسلام کو کیا سمجھا. یعنی وہ دن بہت ہی خاص ہے, اور اس دن کو چھوڑ کر ہاں ہمیں اس حوالے سے ذہن کو پختہ کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو کی سیرت, جملہ ائمہ معصومین کی سیرت کو سمجھ کے, یعنی ہر اس کسی کی کردار, رفتار اور گفتار کو پرکھ کے, اس کی زندگی کو کسوٹی مان کے, ہم نے پورے سال میں 10 دن کو چھوڑ کر, اگر ہم نے اس پورے سال میں اس کی سیرت کو پرکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور کل عشرے میں وہی ہم کو دین پڑھانے آیا, سکھانے آیا, اور ہم خاموشی سے ان کو سنتے رہے, ہم شاید اس وقت سنتے رہے, اس خاص فضا کا احترام کریں, مگر اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ اس کو کوئی جواز بنتا ہے, اور اس کی جوازیت کا فرق کے لیے پورا سال باقی ہے. ایک آدمی ہے جو کہ ظلم کے خلاف تقریر کرتا ہے مگر وہ سارے عیب اس میں پائے جاتے ہیں. ایک شخص ہے جو کہ غریب کی حمایت کا اعلان کرتا ہے, اور جو غاصب ہے جو اس کے مال کی قبضہ کیے بیٹھا ہے اس سے علن اعلان برات کا اظہار ممبر سے تو کر رہا ہے مگر وہ سارے کام خود انجام دے رہا ہے. اب ایسے شخص کے لیے مطلب اس میں لوگوں کا شعور کب تک, پھر اس کے اندر لوگوں کو وہ پیسے بھی بانٹ رہا ہوگا, لوگوں کو اس نے حامی بنایا ہوگا, ان کی مجبوریوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہوگا. تو اب ایسے جو جوکیں لپٹ جاتی ہیں, جو بظاہر لباس پہن لیتے ہیں, حلیہ گیٹ اپ چینج کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو مذہبی و دیندار و متدین معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں, مگر اندر سے ان کی روح جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ان سے چھٹکارے کے لیے امام زین العابدین اسلام نے کیا ہمیں فارمولے سمجھائیں, اس پر تھوڑی سی بات فرما دیں. یہ پوری زندگی بس آپ نے بہت ہی جامع نکات کی طرف اشارہ کیا کہ اے کاش یہی تحریک رہے ہر جگہ اس چیز کو پرکھنے کے لیے, کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ قتل گاہ میں جنہیں امامت ملی,
امام حسین علیہ السلام جس طرح جن کا نظیر نہیں ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی قتل گاہ میں امامت لینے کے حوالے سے بھی نظیر نہیں. تو قتل گاہ میں امام جس کے رگ رگ میں انتقام کا جذبہ موجود ہونا چاہیے، وہ کیوں ایک معاشرہ سازی کا کام کرتے ہیں؟ وہ غلط اور صحیح سمجھنے کی سوچ دیتا ہے، فکر دیتا ہے، ذہن دیتا ہے. اس کے لیے کیوں کام کرتا ہے؟ یعنی جب آپ جذبات کے بہت ہی اوج پر ہوں، آپ وہاں اس کے ماحول سازی کا کام کریے. زین العابدین علیہ السلام نے بتایا ہے. جب آپ ایسے عالم کو جو خود ظالموں کا ریکارڈ توڑ کام کر رہا ہے، وہاں پر ہم نے اٹھ کے اس کی توہین نہیں کرنی، ہم نے کوئی ایسی حرکت کرنی ہے جس سے آپ انکار کرتے کہ جو کچھ کرتے ہو، یعنی کوئی فرہنگی کام کرنا ہے. جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے جملہ کہا کہ یزید کے دربار میں کہا کہ مجھے اس لکڑی پہ چڑھنے کی اجازت دیں گے آپ؟ انہیں جو سبھی کہتے ہیں یہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو جہاں پر ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت حاکم نہ ہو، وہ ممبر رسول اللہ نہیں ہے، وہ لکڑی ہے. تو وہاں پر ایسی بات کرنی. اچھا، کہا بھی تھا امام نے ایک جگہ پر کہ اجازت ہو تو میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یعنی امام نے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی ممبر رسول اللہ پہ چڑھ کے کچھ کہوں. اس ممبر کو جسے سبھی کہتے ہیں ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ خطبہ دیا جاتا تھا. اس نے کہا کہ اس لکڑی کے اس پہ میں بھی چڑھوں، میں کچھ کہوں. تو وہاں پر کس طرح جواب دیا امام زین العابدین؟ یعنی جس ممبر سے ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت نہیں سکھایا جائے، نہیں پڑھایا جائے، وہ لکڑی کا یعنی وہ سی ڈی ہے اور کچھ نہیں، اور یعنی وہ ایک ڈیکوریشن چیز ہے. تو ایسا برخورد ہمیں کرنا ہے ایسے جو عالم نما شخص جو ظالم کا بھی ریکارڈ توڑ رہا ہو. یا وہاں پر جب کہا گیا کہ بتاؤ کہ کربلا میں کس نے جیتا، کہا ٹھیک آنے اذان کا وقت ہونے دو، میں بتاؤں گا کس نے جیتا. یہ نہیں کہا کہ میں نے جیتا تم نے ہارا، امام حسین نے جیتا یزید نے ہارا، نہیں کہا کہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ یہ فرہنگ سازی امام کہہ رہا ہے. کہا کہ جب اذان ہو گئی کہا کہ سنو اللہ اکبر. کربلا یہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ ابھی بھی اللہ اکبر ہی حاکم ہے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا دیکھا ابھی بھی اشہد لا الہ الا اللہ حاکم ہے، اسی نے جیتا. جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا دیکھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی حاکم. یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس لیے جان دی کہ اللہ اکبر رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ رہے، اشہد ان محمد رسول اللہ رہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہوگا کہ ہم نے کوئی جاہلانہ حرکت نہیں کرنی ہوگی، مگر امام کی مانت، امام کی سیرت کی نقل کرتے ہوئے ہم نے وہی ادبیات، وہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ عام ذہن بھی مفلوج نہ ہو اور اس کے لیے بھی جو گتھی ہو وہ سلجھ جائے. وہ پھر آئندہ ایسے لوگوں کے ممبر کے نیچے سننے نہ بیٹھیں جس سے اس میں تشخیص پائے کہ جو امام کی بات دعویٰ کرے امامت کے خلاف جی نقل حدیث کرنے کے قابل ہونا، مطلب اس کو نقل کرنے کا کیا بھی تو صحیح مجاز ہونا چاہیے. اتنا تو انسان کا معیار ہو کہ وہ کم از کم کلام معصوم کے لوگوں تک منتقل کرے، ورنہ ایک دیکھیں حوض علمیہ اسی لیے ہے کہ جو وہاں سے ایک وہ صلاحیتیں نکھر کر آئے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو تبھی جا کے کوئی ذمہ داری دیتے تھے کیا کہ تم کیا کر سکتے ہو،
جناب مجھے حفظ ہے، سورہ بقرہ حفظ ہے، چلو آپ وہ کام کرو. تو وہاں پر بھی صلاحیتیں دیکھی جاتی تھی کہ کون کس کے کام کے قابل ہے. نہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے وہی کام کرے گا، نہیں، ہر کوئی سننے والا اس کا اجرا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ نے حتی فتویٰ نائب امام کا نقل کرنا ہے اس کے لیے بھی نائب امام کی اجازت چاہیے. اگر حدیث نقل کرنا ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے بھی نائب امام کی اجازت ضرورت ہے. اگر قرآن بیان کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ بیان کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے اجازت سے. میں نے ایک چلتے چلتے سوشل میڈیا پہ ایک خوبصورت جملہ سنا، کسی شاید ہندو یہ تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ بھئی جو لوگ آپ خدا کے مقابلے میں آتے ہو، مذہب کے مقابلے میں آتے ہو، یونیورسٹیوں میں آپ بی اے کر کے ایم اے کر کے 20-25 سال لگانے کے بعد ایک رائے قائم کرتے کہ بھئی مذہب بالکل یہ افہیم ہے، کچھ نہیں ہے. آپ نے مذہب میں اس کے مقابلے میں کتنے سال دیے ہیں کہ آپ مذہب کی تنقید کرتے ہیں؟ اگر وہاں آپ نے 25 سال کے بعد کہا کہ مذہب افہیم ہے تو مذہب کے مدرسے میں آپ بھی 20 ہی سال رہے، 15 سال ہی رہے، پھر بات کریں. تو یہ ایک عام اور عقلی بات ہے کہ دینی معاملات میں دینی سنجش کے اعتبار سے ہی بات کی جا سکتی ہے، اس کو پرکھ قرار دیا جا سکتا ہے. دیکھیے ابھی میں نے بھی اتنی ساری باتیں کی ہیں مگر یہ جواز نہیں بنتی کہ یہ بھائی میں نے کہا کہ یہ دین کہہ رہا ہے. اس میں دین وہی ہے جو قرآن کو نقل کیا، اس میں دین وہی ہے کہ اگر میں امام معصوم کا قول حدیث نقل کروں یا جو اس کی جو فتویٰ دینے کا جواز رکھتے ہیں مجتہد جامع شرائط کا، اس کا فتویٰ نقل کیا ہو تو وہ صرف وہ جواز بنتا ہے، اس بات کا مصداق ہے. ورنہ میں نے ایک گھنٹے بھر بات کی، وہ سارے گھنٹے کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، کوئی سحری جواز نہیں پیدا نہیں کرتے، مگر وہ کہ جس کا تسلسل، جس کا اتصال اللہ کے ساتھ ثابت ہو جائے مستند طریقے سے، جو واضح طور پر ہو، وہی ایک تکلیف بنتی ہے، وہی ذمہ داری بنتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی آ کے دین کے بارے میں بات کرے، ایسے کوئی یہ اس کے لیے جواز نہیں. کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، نماز پڑھنا واجب ہے مگر بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس سے نماز کی حقیقت تو تبدیل نہیں ہو جاتی. جی آخری دو منٹ امام زین العابدین السلام کی سیرت پہ بات ہوئی. امام زین العابدین السلام کے حوالے سے کوئی میسج میں چاہوں گا کہ یوتھ کی طرف دیا جائے. قبلہ آخری صرف 2 منٹ، 1.5 سے 2 منٹ. امام خامنئی نے امام زین العابدین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے سکھایا ہمیں. آج کل کورونا ہے اور اس وبا میں بھی کہا کہ امام زین العابدین نے کہا ہے کہ اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے. صحیح سجادیہ کا 7واں دعا پڑھا، اتنا بڑا بھی نہیں ہے. یا من حلل عقد، جو اللہ سے متصل ہو جائیں اس سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈے اور اللہ کے ذریعے سے حل ڈھونڈنا. یعنی جس طرح اللہ نے اپنی توحید کا رسالت کے ذریعے سے حل پیش کیا ہے، اسی طرح آپ علماء ربانی کے ذریعے سے اللہ کی بات جاننے کی کوشش کریں. تو یہی ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام سکھاتے رہے، بتاتے رہے، اور صحیفہ سجادیہ ابتدا سے آخر تک ہی ہمیں الہی بنانے کا ہی نسخہ بتاتے ہیں. اسی پہ عمل کریں، وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. راہ نجات ہے، اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے. بہت ہی شکر گزار ہیں مولانا سید عبدالحسین موسوی پٹگامی صاحب کے. ہم ہمارے ساتھ نیو دہلی ہندوستان سے شامل ہیں. ناظرین، سیرت و کردار امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی اور ہم نے پوری کوشش کی اپنے مختصر ترین ٹائم میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو کچھ آپ کی عظیم الشان شخصیت، عالی بمرتبہ شخصیت کے حوالے سے لکھا گیا ہے اس میں سے کچھ